ناظرین، چھٹیوں کے کام کی بات کریں تو 3 ماہ کی حکومت نے جو چھٹیاں اناؤنس کی ہیں وہ 22 مئی سے شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہر بچے کے مائنڈ میں اور پیرنٹس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ان کو اسکول سے چھٹیوں کا کام ملے گا اور اس میں کہا گیا ہوگا کہ یہاں سے یہاں تک آپ چیپٹر کور کر لیں، اتنی بار اس کو کور کر لیں اور اتنی بار اس کو کاپی پیسٹ کر کے لے آئیں، کیونکہ روایتی طور پر ہمارے ہاں یہی ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن محکمہ تعلیم کی طرف سے ایک نیا انیشیٹو لیا گیا کہ اب بچوں کو صرف کاپی پیسٹ اور رٹا سسٹم کی طرف محدود نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کو دیگر چیزیں جو ہیں ان کی طرف لے کر جایا جائے گا، جس میں کریکٹر بلڈنگ ہے، جس میں اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اے آئی اسسٹنس ہے کہ وہ کس طرح سے اے آئی کو استعمال کر سکیں گے۔ اس طرح کا ایک میڈیول تیار کیا گیا ہے محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے، جو کہ تمام ہیڈز کو فراہم کر دیا گیا ہے تاکہ 22 مئی سے چھٹیاں جو شروع ہونے جا رہی ہیں اس میں بچوں کو نہ صرف ہوم ورک جو ہے وہ کتابوں میں سے دیا جائے، بلکہ ان کا اس میں کریکٹر بلڈنگ کا ایلیمنٹ بھی شامل کیا جائے، اس میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہو اور اس میں اے آئی کی ہیلپ بھی بچوں کے لیے شامل ہو۔ کیا مینول ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے یہ عمل درآمد اس پر ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے ڈیو سیکنڈری وسیم ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر، کیا کہتے ہیں؟ پہلی بار یہ دیکھنے کو ملا کہ آپ نے ایک مینول ڈیولپ کیا، ڈیزائن کیا، جو تمام ہیڈز کو مل چکا ہے اور بہت جلد بچوں تک بھی پہنچ جائے گا۔ کیا کیا چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں؟ الحمدللہ جی، دس از فرسٹ آف اٹس کائنڈ کہ پبلک سکولز میں ہم تمام سکولز میں امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ صرف یہ رٹا سسٹم نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے ہٹ کے ایک ڈائنامک اور انوویٹو ہماری اپروچ ہے کہ جس میں ہم نہ صرف اکیڈمک بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں بچے کو جب کام ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں چھٹیوں کے بعد اس کی چیک بھی ہونے، مارکس ملنے ہوتے ہیں، تو ہم نے اس میں ویٹیج جو ہے اکیڈمکس کو 50% دی اور 50% جو چیزیں ہیں وہ دوسری ایڈ آن کی، جس طرح کریکٹر بلڈنگ ہے، سکلز پروگرام ہے اور اے آئی ہے، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہم نے جو نیکسٹ 50% مارکس لینے ہیں وہ ہم نے پریکٹیکل کوئی سکل سیکھنا ہے، کوئی اے آئی کو یوز کرنا ہے، اور ہم نے والدین کے ساتھ ٹائم بتانا ہے، کیونکہ 20% کی مارکنگ جو ہے ایویلویشن ہے وہ پیرنٹس کریں گے۔ اس سے نہ صرف ان کی انگیجمنٹ بھی بڑھے گی اور بچوں کی بھی والدین کے ساتھ، جو کہ آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا پرپز یہ ہے اور یہی ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ، جس پہ ہم ورک کر رہے ہیں۔ جی بالکل، کیمرہ مین یہ دکھائے گا سلائیڈز بھی، کیونکہ یہ سلائیڈ ڈیزائن کی گئی ہیں، ڈیولپ کی گئی ہیں ہیڈز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، کہ وہ کس طرح سے بچوں کو کام دیں گے۔ اس میں سب سے مین پورشن 50% اکیڈمک لرننگ کا رکھا گیا ہے، 20% اس میں مورل اینڈ کریکٹر ایکٹیویٹیز کا رکھا گیا ہے، 20% اس میں اسکل لرننگ پروجیکٹ رکھے گئے ہیں اور 10% اس میں اے آئی ایز لیڈنگ اسسٹنٹ ہوگا۔ اس کی اگر بات کریں، ہمارے ساتھ جو یہ مینول ڈیزائن کیا ہے یہ خود ڈیو سیکنڈری ایجوکیشن وسیم ساجد ہیں، انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس کی نیکسٹ سلائیڈ میں ریڈنگ اور دیگر جو اسٹوڈنٹ کی اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کیا کیا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ سر، جو پہلا 50 نمبر کا ہے اکیڈمکس، اس میں کیا کیا چیزیں؟ جی، اکیڈمکس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا روایتی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچوں نے گھر سے وہ اکیڈمک جتنا پڑھا ہوتا ہے انہوں نے وہ ہمیں دیا ہوتا ہے، تو اس میں دیکھیں ہم نے اس کو فردر آگے ایلیبوریٹ کیا ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے، ریڈنگز جو ریڈنگ پریکٹس ہے وہ بھی دی ہوئی ہے، یعنی بچے ریڈنگ کریں، اس میں صرف لکھنا نہیں ہے، ریڈنگ پریکٹس ہے۔ اردو اور انگلش رائٹنگ ہے، اسپیشلی جو انگلش اور اردو رائٹنگ ہے وہ اپنے خود کریٹیو رائٹنگ بھی ہے، اس کو رائٹنگ سکلز بھی اور خوش قدی کے بھی، کہ جو بچہ اچھا لکھ کے آئے گا سکلز اس کو ایکسٹرا مارکس دیے جائیں گے۔ میتھمیٹکس پریکٹس ہے، سائنس ایکٹیویٹیز ہیں، ورک شیٹ اینڈ اسائنمنٹس ہیں اینڈ کانسیپٹ بیس لرننگ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اکثر اسکولوں میں واٹس ایپ گروپس بنا دیے گئے ہیں کلاسز کے، اور مقصد یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھی ٹیچرز جو ہیں ان کے ویکلی ان کی اپڈیٹ، ان کی پروگرس لیتے رہیں گے، اور پائلٹنگ کے طور پر ہم چند اسکولوں کو ٹارگٹ کریں گے جن میں چھٹیوں میں انشاءاللہ ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کنڈکٹ کریں گے تاکہ اس کا فیڈ بیک لیا جا سکے۔ جی بالکل، یہ پہلا پورشن تھا جو کہ 50% ہے، اس سے نیکسٹ پورشن کی طرف ہم جائیں گے کہ سب سے پہلے اکیڈمکس کی بات ہوگی، اور اگر بات کریں کریکٹر ڈیولپمنٹ کی تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں؟ رسپیکٹنگ پیرنٹس ہے، پریئر ریگولرلی ہے، ہیلپنگ ہوم ہے، کیئرنگ ہے، اور اس کے علاوہ سیو واٹر اینڈ الیکٹریسٹی ہے، اسپیکنگ دا ٹروتھ ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، ان کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا، یہ ساری ایکٹیویٹیز کس طرح سے پیرنٹس تک پہنچائی جائیں؟ جی، یہ بڑی سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا
فوکس یہی ہے کہ پیرنٹس کو انگیج کیا جائے. اس میں دیکھیں رسپیکٹنگ پیرنٹس ہے یا کوئی بھی تربیت اور کریکٹر بلڈنگ کا ایلیمنٹ ہے, یہ صرف 6 پوائنٹس نہیں ہیں, بلکہ اس میں سے زیادہ جو بھی بچہ اچھی ایگزیبٹ کرے گا ان تربیت کو, اس تربیہ پروگرام کو, کریکٹر بلڈنگ کوالٹیز کو, تو ان کی اسیسمنٹ پیرنٹس کریں گے. اور پیرنٹس جو ہیں وہ بتائیں گے کہ واقعی ہمارا بچہ جو تھا چھٹیوں میں اس کا رویہ کیسا رہا, اس کا کریکٹر وائز اس کی کیا رہی وہاں پہ اس کی پروگرس, تاکہ بچے بھی انگیج رہیں, پیرنٹس بھی انگیج رہیں, اور ایک پازیٹیو جو ہے ہماری ڈائریکشن ہو, تاکہ جو کریکٹر بلڈنگ عموماً والدین جب آتے ہیں سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے پڑھایا تو جا رہا ہے لیکن بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی, تو اس تربیت والے آپشن کو بھی ہم نے یوٹیلائز کیا ہوا ہے. اور سی او صاحب کا اسپیشلی ویژن بھی ہے کہ انہوں نے تربیہ پروگرام ڈیزائن بھی کیا ہوا ہے انشاءاللہ, کہ وہ اسکول جب اوپن ہوں گے کہ ہر ویک کوئی نہ کوئی نیا اس میں ویلیوز ایڈ کریں گے اس میں, اور اسی کو متاثر ہوتے ہوئے ہم نے یہ ایلیمنٹ بھی اس میں ایڈ کیا. جی بالکل, کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو گئی, اکیڈمکس ہو گئی. ہم آئیں گے ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جو کہ ہے پریکٹیکل سکلز. کون کون سی سکلز چھٹیوں میں بچے سیکھ سکتے ہیں, کس طرح سے سکل کا ایلیمنٹ اس میں ایڈ کیا جائے گا چھٹیوں کے کام میں. سر چھٹیوں کے کام میں اب بچے سکل کی طرف بھی آئیں گے, تو اس میں کیا موٹو رکھا گیا؟ جی اس میں سب سے پہلا موٹو ہے کہ جب بچے کو پتہ چلے گا کہ میری 20% مارکس ملنے ہی کوئی نہ کوئی سکل کے ہیں. اب دیکھیں جو بچہ تھوڑا سکل اس کو آتا ہے, اب وہ کوشش کرے گا انشاءاللہ ہماری اس ایفرٹ سے کہ وہ پالش کرے اپنے اس سکل کو. ایون پینٹنگ ہے, کیلیگرافی, صرف یہ پوائنٹس لکھے ہوئے نہیں, اس سے اور کاٹ کے بھی پینٹنگ کر سکتا ہے, کیلیگرافی کر سکتا ہے, اسپیکنگ اچھا اسپیکر بن سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بیکم انڈیپینڈنٹ سے مراد ہے کہ وہ سیلف ریلائنٹ کے لیے, کئی بچے آپ کو پتہ ہے ان کے ریسورسز الاؤ نہیں کرتے, چھٹیوں میں کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو وہ کام کریں گے وہ بھی ایک سکل ہوگا. اگر وہ سکل ایگزیبٹ کرتے ہیں, فار ان کو الیکٹریشین کا کام آتا ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے, تو ہم اس کو بھی اس میں کنسیڈر کریں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی ان پہ چھپا ٹیلنٹ ہے, کوئی روبوٹ ہے, اسٹیم پروجیکٹ بناتے ہیں, کوئی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ٹیم کمپٹیشن ہوا تھا, تو چھٹیوں میں اگر کوئی بچہ وہ ڈیولپ کر کے آ جاتا ہے, یا گروپ آف اسٹوڈنٹس ڈیولپ کر کے آ جاتے ہیں, تو وہ بھی ان کا ان کو ویٹیج پراپر ان کو ملے گی. اور اس کے علاوہ کوئی بھی اچھا سکل, بچیاں ہیں فار ایگزامپل گھر میں کوکنگ ہے, سکل ہے, ٹھیک ہے, اچھا بولنا آپ کو پتا آج کل ایک سکل ہے, بکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, کس طرح کے ذریعے, تو یہ سکل سیکھیں. کوکنگ ہے, اس کے علاوہ کھانا پکانا ہے, اس کے علاوہ کڑھائی ہے, اس کے علاوہ اسٹیچنگ ہے. اگر وہ اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا, ان کے ریئل لائف سکلز پیدا ہوں گے. گھر میں وہ اپنی والدین کو, بچیاں جو ہیں اپنی ماں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں اس طرح کر کے, تو اس طرح انہیں ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کا کام کرنے کا موقع ملے گا, اور اپنے گھر میں بھی ان کا والدین کا ہاتھ بٹانے کا موقع ملے گا. اچھا, سکلز بھی ہو گئی, کریکٹر بھی ہو گئی. ایج کے حوالے سے جو ہے اسٹوڈنٹ مختلف گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں, کوکنگ بھی کر سکتے ہیں, اس میں ڈرائنگ بھی ہے, پبلک اسپیکنگ ہے, کوئی بھی سکل وہ سیکھ سکتے ہیں. اور لاسٹ جو ایلیمنٹ رکھا گیا ہے 10 نمبر کا, وہ اے آئی ایز اے ٹیوٹر, اے آئی سکل کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس پر سر کیا کہتے ہیں, کیونکہ آج کے دور میں اے آئی پر بہت بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسکول سے ہی بچے کو یہ سیکھنی چاہیے. اب دیکھیں وہی والی بات ہے, ایک لائن یہاں لکھی ہوئی ہے, ایوری چائلڈ ہیز اے ہیڈن پوٹینشیل. ہر بچے میں پوٹینشیل ہوتا ہے, اور آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بچے کے پاس گھر جائیں تو ہمارا موبائل ہمارے پاس کم, بچوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. تو بچہ جو ہے آج کل سیکھتا ہے نا, تو نیٹ بھی کنیکٹیو. اگر اس کو ایشو آیا تھا, پرابلم آئے, تو ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ آپ فار ایگزامپل میتھ کا کوشچن ڈیفیکلٹ آ گیا, تو آپ اے آئی کو دیکھیں, اس کو پرومپٹ دیں یا اس کو تصویر بنا کے زبانی کہہ دیں, وہ فوری اس کا سلوشن دے دے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, سمری بنانی, پہلے آپ کو پتا ہے سمری لکھنے تو ہمیں گائیڈس چاہیے ہوتی ہیں. یاد رکھیے گا اب گائیڈ کا سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے, یہ اے آئی ہے وہ گائیڈ بھی کام کرے گا, وہ آپ کا ٹیوٹر بھی بنے گا انشاءاللہ. اور ان اسپیکنگ سکلز ہیں, ایسی ایپس آ چکی ہیں کہ جو آپ کے اسپیکنگ کمیونیکیشن سکلز ہیں اس کو بہتر بناتی ہیں. تو اے آئی کے ذریعے آپ ان سے جو بیسک لیول کی چیزیں ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میتھ پرابلمس ہیں, ڈیفینیٹلی اب کوئی ڈیفیکلٹ کویشچن دے دیں چیٹ جی پی ٹی کو, جیمنی کو, گروک کو, میٹا کو, ٹھیک ہے, تو وہ فوری اس کو سالو کر دے گا. ایون میں ایگزامپل دیتا ہوں, میرا بچہ 3 کلاس میں پڑھتا تھا, میرے لیے خوشگوار حیرت یہ ہوئی, اس کو میتھ کا کویشچن نہیں آ رہا تھا, تو بجائے اس نے مجھ سے پوچھنے کہ اس کے پاس مما کا موبائل تھا, اس نے وہ جیمنی کو کہا کہ اس کا مجھے آنسر دے دیں, اور یقین مانے ودن سیکنڈس وہ اس کو آنسر آ گیا اور اس کو حل کرنا شروع ہو گیا. تو یہ سارے بچے بھی ہمارے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ بچے بھی اس طرح سیکھنا چاہیں, کیونکہ ہم نے دنیا کی پیس کے ساتھ چلنا بھی سیکھنا ہے.
اچھا سر، یہ بہت اچھا مینول ہے، بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن ہمارے پاس شارٹیج آف ٹائم ہے کیونکہ اب چھٹیاں ہونے جا رہے ہیں 22 مئی سے۔ پیرنٹس کو کس طرح سے ٹرین کریں گے ان ساری ایکٹیویٹیز میں؟ کیونکہ جو 50% اکیڈمکس ہوگا وہ تو ٹیچر نے پڑھا دیا اور ٹیچرز نے چھٹیوں کا کام دے دیا، باقی ساری چیزیں وہ ہیں جو گھر میں صرف پیرنٹس ہیں، گھر میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں گھر میں پیرنٹس کو کس طرح کنوے کی جائیں گی؟ سب سے پہلے جس طرح کہا کہ کچھ ہمارے اکثر اسکولوں میں، سٹی کے اسکولوں میں وہاں واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، پیرنٹس کے نمبر بھی ہیں۔ سیکنڈلی ہم یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وینسڈے اور تھرسڈے کو ہم پی ٹی ایم وغیرہ کنڈکٹ کروائیں گے، پیرنٹس کو بلائیں گے تاکہ پیرنٹس جب آئیں انہیں بتایا جائے کہ یہ 20% آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہاتھ صرف یہ مارکس نہیں ہیں، یہ ویلیوز ہیں جو آپ نے ایڈ کرنی ہے اپنے بچے میں۔ جب بچے میں ایڈ ہوں گی تو ہمارے معاشرے میں ایڈ ہوں گی۔ تو اس طرح کر کے انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے کہ ہمارا یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے، چھٹیوں میں کریں گے تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف گاڈ ہم اس کو فردر امپروو کریں گے اور فردر ریفارمز لے کے آئیں گے۔ جی بالکل، یقینی طور پر ماضی میں جو کہا جاتا تھا تعلیم و تربیت، اور یہ آج کے دور میں کہا جاتا تھا کہ اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں صرف تعلیم پر فوکس کیا جاتا ہے، تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شاید مس ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے محکمہ تعلیم نے اسٹیپ لیا کہ بچوں کو 3 ماہ چونکہ چھٹیاں ہوں گی، گھروں میں ہوں گے، تو اس 3 ماہ میں ان کو اس قابل کیا جائے گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو، اور اس میں سب سے اہم رول جو ہوگا وہ پیرنٹس کو ہوگا، کیونکہ اس میں پیرنٹس کو بھی 20 نمبر دے دی گئے ہیں۔ کریکٹر کے حوالے سے جتنے بھی ایکٹیویٹیز وہ کریں گے بچے، ان کے جج، ان کے مانیٹر، ان کے ٹیچر، ان کے مینٹور، وہ سب کچھ ان کے پیرنٹس ہوں گے، اور پیرنٹس ہی بتائیں گے کہ چھٹیوں میں انہوں نے کریکٹر کے حوالے سے کتنی امپرومنٹ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سکلز میں بھی پیرنٹس ہی ان کو ہیلپ کر رہے ہوں گے، پیرنٹس ہی ان کو اسسٹ کر رہے ہوں گے۔ تو یقینی طور پر جتنی ذمہ داری تعلیمی اداروں پر ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری اب پیرنٹس پر ہے کہ ان 3 ماہ کو کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے فروٹفل بناتے ہیں۔